ایک طبقہ یہ کہتا ہے بالکل حضرت عمر اور ام کلثوم کا نکاح ثابت ہے، آپس میں شادی ہوئی اور ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں رہیں، حضرت عمر کے انتقال کے بعد ام کلثوم کی شادی آگے دوسروں سے ہوئی، جبکہ ایک طبقہ بالکل اس کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر اور ام کلثوم کا نکاح ثابت نہیں ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہوتے تو کیا یہ رشتہ ہوتا؟ کیا یہ رشتہ ہو سکتا تھا 11 سال کی بچی کا؟ آپ خود سوچئے گا۔ وہ گھرانہ جو اہل البیت ہے، جن سے ہر طرح سے مال اور دنیا کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور کر دیا، ان کا تزکیہ اور طہارت کی ہے بنص قرآن، ان کے بارے میں یہ چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ یہ مال کو چاہنے والے ہیں، یہ دنیا کو طلب کرنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اہل سنت والجماعت کے تاریخی مصادر سے، صحیح ترین مصادر سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم علیہ السلام کا نکاح ثابت ہے۔ کیا ام کلثوم علیہ السلام ان کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہوا، شادی ہوئی تھی؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے بالکل حضرت عمر اور ام کلثوم کا نکاح ثابت ہے، آپس میں شادی ہوئی اور ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں رہیں، حضرت عمر کے انتقال کے بعد ام کلثوم کی شادی آگے دوسروں سے ہوئی، جبکہ ایک طبقہ بالکل اس کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر اور ام کلثوم کا نکاح ثابت نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ یہ کون ہے؟ امام حسن، امام حسین علیہم السلام کی بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، سیدہ زہرا علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی علیہ السلام کی لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔ چونکہ یہ مسئلہ اختلاف والا ہے، آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس حوالے سے ابحاث ہوتی ہیں، بحثیں کی جاتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، لہٰذا آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترین کتابوں کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے کہ اس واقعے میں کس حد تک صحیح بات ہے، حق کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، باطل کتنا ہے، آیا یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، عقلاً نقلاً اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ہرگز اس بات سے انکار نہیں ہے اور نہ کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت ہو، لیکن فضیلت وہ معیار ہے کہ جو درست روایات سے ثابت ہو، جو قرآن مجید سے ثابت ہو۔ محض ہم اپنے جذبات سے اگر کسی کے لیے فضیلت بنا لیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اختلافی مسئلہ ہو، تو ایسے میں پھر شدت اور عناد کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، سنن نسائی اہل سنت والجماعت کے ان 6 صحیح مصادر میں سے جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی اور روایت کا نمبر ہے 3223۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا رشتہ طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بزرگوں کو انکار کر دیا، حضرت ابوبکر سے بھی انکار کر دیا اور حضرت عمر کے لیے بھی انکار کر دیا کہ میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں اپنی بیٹی۔ کیوں؟ حدیث کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا صغیرۃ، بے شک یہ بچی ہے، صغیرہ چھوٹی ہے۔ فخطبہا علی، امام علی نے رشتہ طلب کیا، فزوجہا منہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کا نکاح سیدہ زہرا کے ساتھ کرا دیا، شادی کرا دی۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ نہیں کرایا رضی اللہ عنہما، اور وجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی صغیرۃ، کہ یہ بچی ہے، چھوٹی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد جو کہ چھوٹی ہو اس کا نکاح بڑی عمر والے شخص کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ جواب دیا ہے، تمام اہل سنت علماء نے، کہ یہاں جو چھوٹی بچی کا نکاح منع کیا ہے
باوجود اس کے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کی اور وہ صغیرہ تھی۔ اہل سنت کے قول کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ اس وقت چھوٹی تھی، ورنہ میرا موقف اور دوسرے دیگر اکابرین کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ چھوٹی نہیں تھی، ان کی عمر 19 اور 15 سال اور بعض نے 20 سال بیان کی ہے۔ بہرحال علماء اہل سنت نے یہ جواب دیا ہے، چونکہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی چھوٹی ہیں، اور میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو یہ جواب دیا کہ اس کا نکاح شادی تمہارے ساتھ نہیں کرا سکتا، تمہاری عمر بڑی ہے۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کی عمر زیادہ تھی حضرت فاطمہ کے مقابلے میں علیہ السلام۔ اب جس وقت یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ واقعہ یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا سیدہ زہرا کا رشتہ طلب کرنے کا جو واقعہ ہے، یہ کس سن کا واقعہ ہے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس بارے میں دو موقف ہے، ایک اہل سنت کا اور ایک شیعہ کا، کہ سیدہ زہرا کی عمر اور ولادت کیا ہے۔ ہمیں ولادت معلوم ہونی چاہیے، تو پھر ہم یہ واقعہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت سیدہ زہرا کی عمر کتنی تھی۔ جب حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے سیدہ زہرا کا رشتہ طلب کیا تو یہ وقت بدر کے بعد کا ہے۔ بدر جب ہوا اس کے بعد یہ رشتہ طلب کیا، اور بدر 2 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اب اس 2 ہجری کے بعد سیدہ زہرا کی عمر کتنی تھی؟ میں نے بتایا سیدہ زہرا کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی ولادت وہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے، آپ کا اعلان کیا ہے، آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں رہے اور پھر 10 سال مدینہ میں۔ تو جب اعلان نبوت کیا اس سے 5 سال پہلے سیدہ زہرا پیدا ہوئی، تو 2 ہجری کے بعد یہ اگر اس عرصے کو آپ شمار کریں، 13 سال مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 5 سال اس سے پہلے کے، تو 18 سال ہوئے، اور 2 سال بعد کے، تو 20-21 سال کی عمر بنتی ہے سیدہ زہرا علیہ السلام کی، جب حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدہ زہرا کا رشتہ طلب کیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اہل سنت کے اس قول کے مطابق جو کہ 21 سال عمر بنتی ہے سیدہ زہرا کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انہا صغیرۃ، میری بیٹی چھوٹی ہے۔ شیعہ کا موقف یہ ہے کہ سیدہ زہرا کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال بعد پیدا ہوئی ہیں، تو 10 سال کا فرق ہو گیا، یعنی شیعہ کے مطابق اس وقت جب یہ رشتہ طلب کیا گیا ہوگا 10 سال عمر بنتی ہے۔ بہرحال اہل سنت کے قول کے مطابق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ 21 سال کی عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹی ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے بارے میں کیا بہتر فرماتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں کیا بہتر آپ کا خیال ہے۔ اور امام علی علیہ السلام کا بالکل وہی نقطہ نظر ہوگا، وہی خیال ہوگا، وہی ایمان ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے، تو امام علی علیہ السلام بلا شک و شبہ وہی فرمائیں گے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، کیونکہ امام علی کا ہر فیصلہ وہ سنت رسول کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول اور عمل کے مطابق ہوگا۔ اب اہل سنت والجماعت اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ابن الاسیر الجزری نے لکھا ہے، ابن سعد نے طبقات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت بھی پیش کروں گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم علیہ السلام ان کا نکاح ثابت ہے، ان کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 2881۔ تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے ہاں بعض طبقات کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ام کلثوم کا نکاح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس روایت کا جواب میں آگے دوں گا آپ سے، لیکن یہ ان کا استدلال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دوسرا موقف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ ام کلثوم اس وقت بچی تھی، چھوٹی تھی، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا علیہ السلام کی شادی اور نکاح
حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے۔ تو بالکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زہرا کی بیٹی ہیں، امام علی کے لخت جگر ہیں، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پسند فرمائیں گے کہ وہ چھوٹی ہے اور ان کا نکاح بڑے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کو انشاءاللہ حوالہ دوں گا کہ ام کلثوم اس وقت بچی تھی، اور یہ بات پوری طور پر بیان نہیں کی جاتی، بہت خوشی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اگر اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور انہی الفاظ کے اندر بیان کر دیا جن لفظوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی شریف النفس شخص وہ اس کے اوپر وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص بھی اپنی اولاد کے لیے گوارا نہیں کرے گا کہ جس طرح یہ نکاح ہوا ہے یا ثابت ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد 5 صفحہ 299 کے اوپر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، ان کے حالات زندگی ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمیہ، یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں علیہ السلام وعلیہ السلام، شقیقۃ الحسن والحسین، سیدنا حسن و حسین علیہم السلام کی سگی بہن ہے، ان کی حقیقی بہن ہے، ہمارے اردو میں سگی کہا جاتا ہے۔ ولدت فی حدود سنۃ 6 من الہجرہ، چھٹے سال ہجرت کے چھٹے سال پیدا ہوئی۔ ورأت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم تروی عنہ شیئا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن انہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔ ذہبی نے 6 سال ہجری کا بیان کیا، لیکن دیگر اہل سنت مورخین نے اور اسماء الرجال کے مصنفین نے انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ذہبی نے صرف لکھا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال پیدا ہوئی ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ چھوٹی ہی ہیں، بچی ہی ہے۔ خطبہا عمر بن الخطاب وہی صغیرۃ، خود لکھ دیا ذہبی نے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح طلب کیا، وہی صغیرۃ، اور یہ چھوٹی تھی، یہ بچی تھی۔ فقیل له ما تريد الیہا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، اتنی بچی سے آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بچی ہے۔ قال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، کہ ہر سبب و نسب، ہر طرح کا مرتبہ اور مقام اور نسب وہ منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے، میرے تعلق اور نسب کے۔ اور یہ بیہقی کے حوالے سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن بخاری کی ایک روایت ہے اور اہل سنت کے اس پر عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ 2 روایتیں موجود ہیں، یہ بخاری کی روایت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی کو کام نہیں آؤں گا، ہر شخص کو اس کا عمل کام آئے گا۔ تو یہ 2 روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ بہرحال عبداللہ ابن زید ابن اسلم نے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت نقل کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تزوجہا، ان سے شادی کی، فاصدقہا 40,000، اور ان کا مہر 40,000 دینار یا درہم انہوں نے رکھا۔ ابو عمر ابن عبد البر نے، یعنی صاحب استیعاب کے حوالے سے ذہبی کہتے ہیں حضرت عمر نے سیدنا علی علیہ السلام سے کہا زوجنیہا ابا حسن، اے ابو حسن، اے علی، ان کا نکاح مجھ سے کرا دو، فانی ارصد من کرامتها ما لا يرصد احد، میں ان کی وہ عزت کروں گا کہ جو کوئی اور نہیں کرتا۔ قال فانا ابعثها الیک، تو حضرت علی نے کہا، امام علی نے کہا کہ میں اپنی بچی کو آپ کے پاس بھیج دوں گا، فان رضیتها، اگر وہ خوش ہوئی، انہوں نے پسند کیا، وہ راضی ہوئی، فقد زوجتکہا، تو میں نکاح کرا دوں گا۔ یعتل بصغرها، امام علی سیدہ ام کلثوم علیہ السلام کی صغر پنی کا کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی بچی ہے۔ یعتل، وہ عذر ظاہر کر رہے تھے ان کے چھوٹے ہونے کا کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں، لیکن آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ دیکھیے اگر یعنی بچی ہے یا نہیں ہے معلوم آپ کر لیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے، یعتل بصغرها، پھر میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے پاس۔ وقالت بعثتنی الی شیخ سوء، آپ نے ایک بوڑھے کے پاس مجھے بھیجا، ایک برے بوڑھے کے پاس۔ قال یا بنی انہ زوجک، اے میری پیاری بیٹی، وہ تمہارا شوہر ہے۔
روا نحوها ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی مرسلا، اسے ابن عیینہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے محمد بن علی سے مرسلا روایت کیا، زہری نے نقل کیا اور دیگر نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا پھر بیٹا ہوا عمر سے جس کا نام زید رکھا گیا۔ وقیل ولدت لہ رقیہ، ایک رقیہ بیٹی بھی ان سے پیدا ہوئی۔ اچھا، پھر جب حضرت عمر فوت ہوئے تو ان کا نکاح عون بن جعفر سے کیا گیا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ہے جناب سیر اعلام النبلاء سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ سیر اعلام النبلاء سے معلوم یہ ہوا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ بچی تھی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام علی علیہ السلام نے ان کے اسی صغر پنے کو ظاہر کیا کہ ابھی بچی ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب اصرار کیا تو امام علی نے بھیج دیا، اور پھر حضرت عمر نے جو آگے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طرح اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر یہ موجود ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، سیدہ ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب، یہ اردو ہے، میں اس کا سکین بھی آپ کے سامنے لگا دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی بیٹی تھی، وہ ان کی والدہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی۔ کون؟ ام کلثوم۔ تو اس اعتبار سے تو بہت چھوٹی بنتی ہیں، 2 سال حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت آپ لگا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 سال یہ ہوئے، اور پھر آگے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں کم سے کم ہم اگر درمیانی مدت لگا لیتے ہیں ان کے پورے عرصے میں تو 7 سال عمر بنتی ہے۔ 7 سال عمر، یعنی پورے عرصے کو اگر ہم تقسیم کریں کہ ان میں کس عرصے میں حضرت عمر نے یہ رشتہ طلب کیا تھا، تو 7 سال عمر بنتی ہے، اور 7 سال اگر ہم 10 سال اور بھی لگا لیتے ہیں 11 سال، تب بھی 12-13 سال یہ نہیں بنتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے 20 سال میں اپنی بیٹی کو منع کیا، 20 سال میں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہوتے تو کیا یہ رشتہ ہوتا؟ کیا یہ رشتہ ہو سکتا تھا 11 سال کی بچی کا؟ آپ خود سوچئے گا، اور وہ میں نے آپ کو حوالہ سنن نسائی سے دیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کا رشتہ مانگا، حضرت علی نے کہا امیر المومنین وہ تو ابھی کم عمر ہے، وہ تو ابھی بچی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو الحسن آپ اسے بیعہ دیں، مجھے اس سے ایسی کرامت کی توقع ہے جو اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی نے کہا اچھا میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، اگر آپ نے اسے راضی کر لیا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، آپ راضی کر لیں بچی کو۔ یہ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد عبد الشکور فاروقی لکھنوی، دیوبندی عالم ہے، کسی شیعہ کا میں حوالہ آپ کے سامنے نہیں دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو شیعہ کی باتیں ہیں۔ تو امام علی نے کہا اگر آپ نے راضی کر لی، وہ بچی ہیں لیکن آپ نے اگر اسے راضی کر لیا تو پھر بات ہے۔ تو چنانچہ حضرت علی نے انہیں حضرت عمر کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ چادر لے جاؤ اور انہیں دے آؤ، چادر دے دینا۔ چنانچہ ام کلثوم نے حضرت عمر کو کہا کہ میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں۔ خلیفہ نے کہا مجھے یہ چادر پسند ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں ام کلثوم کے بارے میں ان کو یعنی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ خود اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا، مثلا جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو پھر امام علی علیہ السلام وہ ام کلثوم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے امام حسن حسین نے علیہ السلام انہوں نے ام کلثوم سے کہا تھا اپنی بہن سے کہ آپ اے ہماری بہن تو خاندان نبوت میں اس ماں کی بیٹی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا لقب دیا تھا، بخدا اگر ابا جان کا بس چلا تو وہ تجھے کسی بوسیدہ رسی پر کسی کے ساتھ بیعہ دیں گے، کسی بوڑھے کے ساتھ کر دیں گے، لیکن اگر تیری خواہش ہو کہ تجھے کافی مال ملے تو ایسا ضرور ہوگا۔ پیسوں کے بارے میں، مال کے بارے میں بتایا۔ ابھی یہ بھائی وہیں بیٹھے تھے کہ حضرت علی ایک عصا کے سہارے وہاں آ گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا کہ اے فاطمہ کے بیٹو میں تمہاری قدر و منزلت سے پوری طرح واقف ہوں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں سے محبت فرماتے تھے اس لیے میں بھی تمہیں اپنی باقی اولاد سے بہتر جانتا ہوں۔ صاحبزادوں نے سن کر کہا کہ آپ نے درست فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صاحبزادی کی طرف رخ کر کے فرمایا اے میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہ اختیار میرے سپرد کر دے۔ انہوں نے کہا بجان میرا جی بھی انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جنہیں اور خواتین پسند کرتی ہیں، اور میں بھی مال و دنیا سے وہ اشیاء حاصل کرنا چاہتی ہوں جو دوسری عورتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹی یہ تیری اپنی رائے نہیں بلکہ یہ ان 2 اشخاص کی رائے ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں ان دونوں سے کبھی نہیں بولوں گا۔
اور یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے۔ یہ ہے جناب ابن اسیر الجزری نے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیں کتنی خطرناک باتیں ہیں، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ گھرانہ جو اہل البیت ہے، جن سے ہر طرح سے مال اور دنیا کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور کر دیا، ان کا تزکیہ اور طہارت کی ہے بنص قرآن، ان کے بارے میں یہ چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ یہ مال کو چاہنے والے ہیں، یہ دنیا کو طلب کرنے والے ہیں۔ یہ کس طرح کی باتیں، یہ کس طرح کی روایتیں ہیں، اور یہ اہل سنت کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات امام حسن و حسین بیان کریں، اور پھر آگے امام علی فرمائیں کہ نہیں، یہ باتیں تمہیں حسن و حسین نے بتائی ہیں اور میں ان سے کبھی بھی نہیں بولوں گا، میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب واقعہ سنیے آگے، اس میں پھر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح الاصابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ام کلثوم علیہ السلام کے حالات کے اندر لکھا ہے، ام کلثوم بنت علی، ابن حجر کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ ابو عمر کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، ابن عبد البر اندلسی کے حوالے سے کہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، مجھ سے سفیان نے بحوالہ محمد بن علی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف ان کی بیٹی ام کلثوم کے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے ان کی کم عمری کا ذکر کیا، وہی واقعہ ہے، حضرت علی نے کہا کہ بچی ہیں، ان سے کہا گیا انہوں نے آپ کو لوٹا دیا ہے، دوبارہ ان کی طرف جاؤ، انکار کر دیا، انہوں نے دوبارہ بھیجا، ان سے حضرت علی نے فرمایا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے، اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت علی نے کہا نہیں وہ تو آپ کے شوہر ہیں۔ بھائی حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر وہ راضی ہو گئی تو میں شادی کراؤں گا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ام کلثوم تو راضی نہیں ہوئی، آ کے انہوں نے برائی کی ہے، تو اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ راضی ہوئی ہیں؟ یہ واقعہ بہت بہت مجمل اور اس کے اندر بہت جھول ہے، بہت جھول ہے اس کے اندر، اور توہین بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبیہ کی جو کہ غلام اور باندی بھی نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ غلام اور باندی کا آپ سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن الیاذ باللہ ایک سید زادی بنت رسول بنت زہرا علیہ السلام قرشیہ ہاشمیہ جو اس وقت کی افضل خاتون ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو روایت بنانے والے نے حضرت عمر کی بھی توہین کی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا، آدھا سچ بیان کرتے ہیں، آدھی بات بیان کرتے ہیں، پوری بات کو یہ آپ کے سامنے نقل نہیں کرتے۔ اس لیے تحقیق کریں، ہوش سے کام لیں کہ اس میں حضرت عمر کی بھی توہین ہے اور اہل البیت علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ جس نے بھی یہ واقعہ گھڑا ہے اس نے ان دونوں ذوات قدسیہ کی توہین کی ہے، اہل البیت کی بھی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی بھی۔ ام کلثوم کی یہ نکاح کا واقعہ، یہ کس طرح کہانی گڑھی گئی ہے اور کہانی گڑھنے والا کون ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا آگے جا کر انہوں نے ایک یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ان کے پاس یعنی ام کلثوم کے پاس ان کے بھائی حسن و حسین آئے اور ان سے کہا یعنی وہی بات کہی کہ جو ابن الاسیر نے لکھی تھی کہ ہمارے والد تو وہ آپ کو کسی بوڑھے کے حوالے کر دیں گے، اور پھر ان کو کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو مال چاہتی ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی آیا، انہوں نے حمد و ثنا کی اور انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو؟ انہوں نے کہا ابا جان مجھے بھی دوسری عورتوں کی طرح نکاح کرنے کی رغبت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان دونوں کی کارستانی ہے کہ تمہیں سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی نے لکھا ہے، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ولدت قبل وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے قبل پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خطبها عمر بن الخطاب الى علی بن ابی طالب، حضرت عمر نے ان کا رشتہ امام علی کی جانب بھیجا۔ فقال له انها صغیرۃ، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بچی ہے۔ فقال له عمر زوجنیها یا ابا الحسن، وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو ذہبی کے سیر اعلام النبلاء سے بیان کر چکا ہوں۔ فقال له علی، امام علی نے ان سے کہا انا ابعثها الیک فان رضیتها فقد زوجتکها، اگر وہ راضی ہو گئی میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو میں پھر شادی کرا دوں گا۔ اچھا یہ پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آگے میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے ایک بوڑھے
شیخ کے پاس بھیجا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر جلد 8 کے اندر حصہ ہشتم میں ابن سعد نے لکھا ہے ام کلثوم ان کے حالات زندگی کے اندر بیان کیا ہے، یہ سارا واقعہ انہوں نے نقل کیا، اور یہ بات لکھتے ہیں کہ جب امام علی نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بچی ہے، تو حضرت عمر نے اس کے اوپر انکار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ تو پھر حضرت علی نے ام کلثوم کو حکم دیا کہ نہا دھو کر بن سور کر تیار ہو جاؤ، اور یہ طے شدہ چادر امیر المومنین کے پاس لے جاؤ، اور ان سے کہو کہ میرے والد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چادر پسند ہو تو لے لیجیے، اور اگر ناپسند ہو تو واپس فرما دیجیے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو مجھے بتائیے، کیا کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کسی کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ جا کے دیکھ لے کہ یہ بچی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ پھر عرب کے اندر، پھر اہل البیت کے اندر یہ کیا توہین ہے اہل البیت علیہ السلام کی، کس درجہ توہین کی گئی ہے اہل البیت کی، ان کی بیٹیوں کے اس طرح کے قصے بیان کیے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر ایک بات لکھی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے پنڈلی کھولنے کا واقعہ، کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ قلت وہذا قبیح واللہ لو کانت اما لما فعل بها هذا، کہ اگر کوئی لونڈی بھی ہوتی تو حضرت عمر اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ یہ تو تم نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے بھائی، کہ حضرت عمر معاذ اللہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ابن الجوزی نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں بنتا ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے۔ اور میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ بخاری کی روایت اہل سنت نے پیش کی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کی جو یہ روایت ہے 2881، اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہے۔ ابن شہاب زہری وہ اہل البیت کے حوالے سے وہ غیر مقبول ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید کی فوج میں، پولیس میں یہ افسر تھا، اور اس کو اسماء الرجال کے علماء نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں اہل البیت کے حوالے سے، جو شہاب زہری بخاری میں روایت کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں اہل البیت کی توہین کے حوالے سے ابن شہاب زہری کا رویہ ہے۔ ابن شہاب زہری کے آگے پوری زندگی وہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ گزری، یزید کے ساتھ گزری، اور جو اموی حکمران ہیں ان کی پولیس کا آدمی تھا، ان کا خاص آدمی ہے۔ تو کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شہاب زہری وہ اہل البیت کے فضائل میں گفتگو کرے گا؟ تو لہٰذا یہ بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اہل البیت کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، یہ کسی طرح سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے، یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی علت جو میں نے آپ کو بیان کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر و عمر کے لیے رضی اللہ عنہما کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو کوئی نکاح نہیں ہے، کسی طرح سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کو بعد میں اموی لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو اہل البیت کی توہین کرتے ہیں، یہ سارے قصے کہانیاں گڑھے ہیں، سارے قصے کہانیاں علیہ باللہ، اس طرح کی توہین آمیز قصے اور کہانیاں اہل البیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی، علیہ باللہ۔ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ 20 سال کی ہیں، ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں، تو پھر علی سے کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کر لے؟ استغفر اللہ العظیم، علیہ باللہ۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے، سیر اعلام النبلاء الذہبی سے، ابن اسیر الجزری کے اسد الغابہ سے، ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ سے، اور اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر العدلی سے۔ یہاں سے میں نے آپ کو یہ سارے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور اصحاب باوفا کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔